بہترین دوست، یہ کون سا دوست ہے جو بہترین ہے؟ اس کے بعد سیگمنٹ ہے جان ہے تو جہان ہے۔ ارے واہ، اس سیگمنٹ میں کیا ہے یہ بھی بتائیں گے، پھر فرق تلاش کریں، یہ بھی نیا سیگمنٹ ہے، اور آخری سیگمنٹ بھی بڑے یونیک انداز میں جو ڈیسائیڈ کرے گا کون سی ٹیم اگلے راؤنڈ میں جا رہی ہے، نصیب اپنا اپنا۔ تو جناب شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جناب پہلا سوال کریں گے ہم انشاءاللہ گجرات والوں سے۔ مشہور محدث امام ظاہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم کے خاتمے کے کیا اسباب بیان فرمائے؟ امام ظہری نے علم کے خاتمے کے کیا اسباب بیان فرمائے ہیں؟ اللہ اکبر، علم کے خاتمے کے اسباب، بڑی ڈینجرس باتیں ہوں گی۔ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کے خاتمے کے بہت سارے اسباب بیان فرمایا، جن میں سے 3 یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ علم کو چھوڑے رکھنا علم کے ختم ہونے کا سبب ہے، اسی طرح نسیان یہ علم کے خاتمے کا سبب ہے، اور جھوٹ بولنا یہ علم کے خاتمے کا سبب ہے، اور یہ سب سے شدید سبب ہے۔ علم خاتمے یعنی علم چلا جائے، علم ختم ہو جائے، اس کا ایک شدید سبب جھوٹ بولنا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال سیزن 12 کا، گجرات والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے، جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، اب باری ہے ہماری ٹیم جو کہ ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختتام پر، دن کے اختتام پر کون سا شعر پڑھا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن کے اختتام پر اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، وَمَا الدُّنْيَا بِبَاقِيَةٍ لِحَيٍّ وَلَا حَيٌّ عَلَى الدُّنْيَا بِبَاقِيَةٍ۔ نہ تو کوئی دنیا کے لیے باقی رہا ہے، نہ دنیا کسی کے لیے باقی رہی ہے۔ ہائے، ہر دن ختم ہونے کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے کہ نہ تو دنیا کسی کے لیے باقی رہی اور نہ ہی کوئی دنیا میں باقی رہے گا۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سوال کریں گے گجرات والوں سے، صاحب المخصرہ یعنی چھڑی والے، یہ کس صحابی کا لقب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ اہل صفا میں سے ہیں، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک عطا فرمائی، اور آپ نے شاہ فرمایا کہ اس چھڑی کے ذریعے مجھ سے قیامت کو ملاقات کرنا، اس لیے آپ صاحب المخصرہ چھڑی والے صحابی مشہور ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن امیس، یاد رہے ناظرین، یہ اہل صفہ میں سے شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک نے اپنی مبارک چھڑی بھی عطا کی اور کیا بشارت دی کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ مجھ سے ملاقات کریں۔ اللہ اکبر، گویا قیامت میں ملاقات کا مجدہ بھی سنا دیا، اس لیے آپ صاحب المخصرہ چھڑی والے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سوال ہے ڈیرہ غازی خان والوں سے، طالب علم پر کیا 2 چیزیں لازم ہیں؟ طالب علم پر 2 چیزیں لازم ہیں، یہ فرمایا کہ تم اگر علم حاصل کرنے لگو تو علم تو ایک وادی کی طرح ہے، جب تم اس وادی میں اترنے لگو تو تم پر نکلنے تک اطمینان اور وقار لازم ہے۔ علم تو وادی کی طرح ہے، جب تم اس وادی میں اترو تو نکلنے تک تم پر اطمینان اور وقار لازم ہے، کیونکہ تم اس وادی کو اس وقت تک طے نہیں کر سکتے جب تک تمہیں طے نہ کرایا جائے۔ علم بھی سیکھ رہے ہیں اور ادب نہیں ہے۔ کیا خوبصورت بات کی نا ہمارے صوفی شاعر نے، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح نو پڑھ کے ہو۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب باری ہے گجرات والوں کی۔ یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنے سال فتویٰ نویسی فرمائی؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 54 سال فتویٰ نویسی فرمائی۔ 54 ایئرز فتویٰ نویسی فرمائی، 54 سال۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سب سے پہلے علم حدیث کی تدوین کس نے کی؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے علم حدیث کی تدوین امام ابن شہاب زہری نے کی۔ امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ تعالیٰ نے کی۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اب چوتھا سوال ہے گجرات والوں سے۔ ابھی تک دونوں ٹیمیں بڑے زبردست طریقے سے جا رہی ہیں، برابر نمبر ہیں۔ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مردوں کے سننے اور دیکھنے کے متعلق اپنی کتاب میں کتنے دلائل دیے ہیں؟
اللہ اکبر، سیدی اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔ ٹاپک کتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ مردے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس موضوع پر آپ نے دلائل دیے ہیں، سنتے ہیں کتنے دلائل دیے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب حیات المواد فی سماع الاموات میں 365 دلائل دے کر یہ ثابت کیا، اور اس میں احادیث مبارکہ قرآن پاک کی آیات، صحابہ اکرام اور بزرگان دین کے اتنے بڑے اقوال کا مجموعہ جمع کیا جو آج تک کسی کتاب میں جمع نہیں کیا گیا۔ 365 علمی اور تحقیقی دلائل، جس میں آیات قرآنیہ، احادیث، ارشادات صحابہ اور بزرگوں کے اقوال۔ اللہ اکبر، جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ اب چلتے ہیں ڈیرہ غازی خان والوں کی طرف۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں کتنی ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن سے تیمم جائز ہے؟ ناظرین، یہ آپ کے لیے بڑا یونیک جواب ہوگا۔ ہم نارملی سمجھتے ہیں کہ بس مٹی مل جائے اور اس سے تیمم کر لیں، امام اہل سنت نے باقاعدہ تحقیق کر کے کیا جواب دیا ہے، یہ سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ میں 181 ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن سے تیمم جائز ہے، 74 پہلے کتابوں میں موجود تھی اور 107 نئی چیزیں بیان فرمائی ہیں جن سے تیمم جائز ہے۔ اللہ اکبر، 181 ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن سے تیمم جائز ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے 74 کے قریب تو کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھیں، مگر امام اہل سنت نے مزید 107 نئی اشیاء بیان کی جو پہلے کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ کی صدا جو ہے تھوڑی مضبوط اور اونچی ہونی چاہیے، کیسے دیں گے؟ ماشاء اللہ، کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو فیضان عطا فرمائے، فیضان رضا جاری رہے گا۔ آئے ہائے، بڑا پیارا سوال آ گیا گجرات والوں، شاید بہت سو کے دلوں کے تار بھی چھیڑ دے گا۔ بتائیے رمضان میں عمرہ کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ رمضان شریف میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں رمضان میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا میرے آقا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جیسا رمضان ہم نے پچھلے سال دیکھا، اب زندگی میں کبھی ایسا رمضان دیکھنے کو نہ ملے۔ کووڈ وائرس کی وجہ سے عمرے پہ لوگ نہ جا سکے، حرمین طیبین کی وہ رونقیں نہ بحال ہوئیں، مسجدوں میں کئی ملکوں میں پرابلمز رہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلدی جلدی یہ وبا ہم سے دور ہو جائے۔ کچھ دیر بعد اذان بھی ہم انشاءاللہ اپنے منچ پر دیں گے، روزانہ ہی اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ کریم کرم فرمائے اور اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں، آخری سوال ہوگا ڈیرہ غازی خان والوں سے، سیگمنٹ ہے علم نور ہے۔ گجرات والے 5 کے 5 صحیح جواب دے چکے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کن 2 دنوں کا روزہ رکھنا پسند فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا نبی پاک پسند فرماتے۔ اللہ کرے ہم بھی سنت کو وقتاً فوقتاً زندہ کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ دونوں ٹیموں کی تیاری آپ کے سامنے ہے، غلطی کسی نے نہیں کی ہے۔ 10 کے 10 نمبر دونوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ آئیے ناظرین، اسکور بورڈ تو دیکھنا ہے، کیوں نہ ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کریں۔ آج ہمارے ساتھ تاجران بھی آئے ہوئے ہیں، تو تاجران سے بھی کچھ سوال ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کچھ سوالات موجود ہیں؟ جی سوال کیجئے۔ تاجران بھی جواب دے سکتے ہیں اور باقی اسلامی بھی جواب دے سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ سعی کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں گے، چلیں۔
मोहम्मद आसिफ कराची से जीवानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से ताल्लुक है मेरा जी। और सफ़ा मरवा की सही करने को सफ़ा मरवा के दौरान दौड़ने को सही कहते हैं। बैन सफ़ा वल मरवा, सफ़ा और मरवा के दरमियान चलना और मखसूस मकाम पर दौड़ना जो उम्रे और हज में 7 चक्कर लगाए जाते हैं उसको सही कहा जाता है। अल्लाह आपको भी और मुझे नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल काली ने मस्जिद नबवी का मुबारक हिस्सा दिया। अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सही की बात की और हरमैन का तोहफा भी ले लिया। अब इनसे भी कोई मदनी फीस 3 दिन काफिला हो जाए ना तो क्या बात है मदीने की। अगला सवाल करें शफीक भाई। ये बताइए कि काबतुल्लाह शरीफ के 4 कोनों में से कोई भी 2 कोनों के नाम बताएं। चलें माशाअल्लाह, जहनी आजमाइश वाले हिस्सा नहीं ले सकते। चलें मेहमानों से लें तो ज्यादा अच्छा है। जी नाम भी बताएंगे, कहाँ से आए भी बताएंगे। मोहम्मद हैदर अली अतारी बुरे वाला, पंजाब पाकिस्तान। जी रुकने असवद और रुकने यमनी। जी, रुकने यमानी और रुकने असवद, ठीक है माशाअल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज की 425 हिकायात, ये माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी माशाअल्लाह, किताब है। माशाअल्लाह। आप अपने इसको हासिल भी कर सकते हैं। सिर्फ 140 रुपया इसका दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तोहफा देते हैं। नीचे भी इस्लाम भाई मौजूद हैं स्क्रीन पर जो देख रहे हैं। कुछ देर बाद आपसे भी सवाल लेना है, आपको भी तहफ़ देने हैं इंशाअल्लाह। आप भी मायूस ना होइएगा। नाज़रीन आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब दोनों टीमों के 10-10 नंबर हैं, गलती कोई नहीं हुई है। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क